بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ مت آگے بڑھو اللہ اس کے رسول سے، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا اور انہوں نے امیر مانگا کہ آپ ہمارا امیر مقرر کریں۔ ابوبکر صدیق نے ایک کا نام لیا، عمر نے دوسرے کا نام لیا، اور اپنے اپنے امیر پر اصرار کر کے آوازیں بلند ہو گئی۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ پیغمبر کی موجودگی میں تم فیصلہ مت کرو، انہیں کرنے دو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ آیت میں رد ہے مبتدئین کا، کیونکہ مبتدی بھی آگے بڑھتا ہے، پیغمبر نے کام نہیں کیا ہے اور یہ کر رہا ہے، فکأنہ تقدم علی اللہ ورسولہ۔ وفی الآیۃ رد مشبہ علی المبتدئ لأنہ یبتدئ اے یتقدم علی یدی اللہ ورسولہ، واما المتبع بالسنہ فهو یتبع ولا یبتدئ، فالدین هو الاتباع والکفر هو الابتداء۔ ہم متبعون ہیں اور وہ لوگ مبتدعون ہیں، اس لیے وہ بدعت حسنہ مان رہے اور ہم نہیں مان رہے۔ کل بدعت ضلالہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت اٹھاؤ آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ پکارو ان کو زور سے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے زور سے پکارتے ہیں بعض بعض کو، ان تحبط اعمالکم، ضائع نہ ہو جائیں تمہاری نیکیاں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ، چنانچہ بعض صحابہ کے حالات ہے کہ انہوں نے ان آیات کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی آواز پست کر دی، یہاں تک کہ ان سے استفسار کیا جاتا کہ تم کیا کہتے ہو۔ آیت میں دو مسئلے ہیں، ایک پیغمبر کی موجودگی میں اونچی آواز سے نہ بولنا، اور دوسرا پیغمبر کو عام لوگوں کی طرح نہ پکارنا، اور یہ آداب نبوت سے متعلق ہے۔ اور سزا ایک سنائی ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، نیکیاں ختم ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ دو جرم ایسے ہیں، ایک ارتداد والعیاذ باللہ، اسلام کے بعد پھر کافر ہونا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب نیکیاں ختم، اور دوسری بے ادبی۔ اس پر اشکال ہے کہ بے ادبی تو معصیت ہے، اور معصیت سے حبط عمل ہونا مذہب معتزلہ ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بیان القرآن میں بہترین جواب دیا ہے کہ بے ادبی سے پیغمبر کو ایذا ہوتی ہے، اور ایذا سبب ہے سلب ایمان کا، اور سلب ایمان کے بعد تو نیکیاں ختم۔ علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ درس حدیث اور درس قرآن میں بھی بلند آواز سے متعلقین کا بولنا خلاف ادب ہے۔ اپنے استاذ اور شیخ کی آواز پر بھی آواز کسنا اور اسے چپ کرانا اور دبانا، یہ بھی آیت کے خلاف ہے۔ وفات رسول کے بعد روزہ اقدس پر بھی انہی آداب کا اجماع امت کے ساتھ لحاظ ہے، اور بلند آواز سے درود اور سلام منع ہے۔